بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ آمین۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے ابتدا کرتا ہوں، کیونکہ لفظ اسم مفرد اور مضاف ہے جو تمام اسماء حسنہ کو شامل ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بندگی کے قابل اور معبود ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے، کیونکہ وہ الوہیت کی صفات سے متصف ہے اور وہ صفات کمال ہیں۔ الرحمن الرحیم، دو نام ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی بے پایہ اور عظیم رحمت کا مالک ہے۔ اس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر زندہ چیز کے لیے عام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کے لیے اور اپنے نبیوں اور رسولوں کے پیروکاروں کے لیے اس رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ پس یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رحمت مطلقہ ہے، اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے اس کی رحمت میں سے کچھ حصہ ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور احکام صفات پر ایمان لانا ایمانیات کے ان قواعد میں شمار ہوتا ہے جن پر تمام سلف اور ائمہ امت متفق ہیں۔ مثلا وہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے اور رحمت کا مالک ہے، جس سے وہ متصف ہے، اور اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن پر رحم کیا جاتا ہے۔ بس تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہیں، اور یہی اصول تمام اسماء حسنہ میں جاری ہے۔ جیسے العلیم کے بارے میں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ علیم اور صاحب علم ہے، اور اس علم کے ذریعے سے ہر چیز کو جانتا ہے، اور قدیر یعنی صاحب قدرت ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور ان کے ان افعال کی ثنا ہے جو فضل و عدل کے درمیان دائر ہیں۔ پس ہر پہلو سے کامل حمد کا مالک وہی ہے۔ رب العالمین، جہانوں کا پروردگار ہے۔ رب وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے جو تمام جہانوں کی مربی ہے۔ العالمین سے مراد
اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق ہے۔ پہلے اس نے ان کو پیدا کیا، ان کے لیے ان کی زندگی کا سر و سامان مہیا کیا، پھر انہیں اپنی ان عظیم نعمتوں سے نوازا کہ اگر وہ نہ ہوتی تو ان کے لیے زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا۔ بس مخلوق کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالی ہی کی عطا کرتا ہے۔ مخلوق کے لیے اللہ تعالی کی تربیت کی دو قسمیں ہیں۔ تربیت پرورش کرنے کی دو قسمیں ہیں، ایک تربیت عامہ اور دوسری تربیت خاصہ۔ تربیت عامہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، ان کو رزق بہم پہنچایا اور ان مفادات اور مصالح کی طرف ان کی رہنمائی کی جن میں ان کی دنیاوی زندگی کی بقا ہے۔ تربیت خاصہ وہ تربیت ہے جو اس کے اولیاء کے لیے مخصوص ہے، بس وہ ایمان کے ذریعے سے ان کی تربیت کرتا ہے، انہیں ایمان کی توفیق سے نوازتا ہے اور ان کی تکمیل کرتا ہے۔ وہ ان سے ان تمام امور کو دور کرتا ہے جو راہ حق پر چلنے سے انہیں باز رکھتے ہیں، اور ان تمام رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے جو ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حائل ہوتی ہیں۔ تربیت خاصہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے ہر بھلائی کی توفیق ملتی اور ہر برائی سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ شاید یہی معنی انبیاء کرام علیہم السلام کی دعاؤں کا بھید ہے، سر ہے کہ ان میں اکثر رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ انبیاء کرام کی فریادیں تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی ربوبیت خاصہ کے تحت آتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کا ارشاد رب العالمین اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہ اکیلا ہی ان کی تدبیر کرتا ہے اور اسے کمال بے نیازی حاصل ہے، اور تمام عالم ہر پہلو سے اور ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہی کا محتاج ہے۔ انشاءاللہ کچھ اور آیتیں ہمارے ساتھ کل کے درس میں رہیں گی۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔